الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے مقصد کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں مبعوث فرمائے وہ اسی لیے مبعوث فرمائے تاکہ ان انبیاء علیہم السلام کو لوگ دیکھ کر ان کی زندگی اپنائیں، ان کے ہر قول اور فعل کی تابعداری کریں۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا وہ اسی لیے بھیجا تاکہ اس کی تابعداری کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے 600 سال کا عرصہ گزرا، کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھائے گئے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور پوری دنیا کفر و شرک کی تاریکی میں ڈوب گئی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، قتل و غارت گری تھی، اور ہر برائی ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ ایسی کوئی برائی نہیں کہ جو ان لوگوں میں نہ پائی جاتی ہو۔ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل کرتے تھے کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے، غریب ہو جائیں گے۔ بیٹیوں کو عار اور شرم کی وجہ سے زندہ دفناتے تھے کہ بیٹیاں پالیں گے، اپنے گھر میں لوگ تانے دیں گے، لوگ ہمیں گالیاں دیں گے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، اس لیے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے۔ ظلم و ستم عام تھا، یتیموں کا مال، بیواؤں کا مال کھانا یہ ان کا معمول تھا۔ جو آدمی مرنے والا ہوتا وہ اپنے بیٹوں کو جمع کر کے وصیت کرتا کہ اگر تم میرے بیٹے ہو، میرا حق اپنے اوپر مانتے ہو
تو میرا جو فلاں دشمن ہے اس کو تم قتل کرو اور اس کی کھوپڑی میں شراب پیو۔ ایسی کوئی برائی نہیں تھی جو اس معاشرے میں نہیں پائی جاتی تھی۔ بدامنی تھی، لوٹ مار تھی، تاجر اطمینان سے تجارت نہیں کر سکتے تھے، قافلے اطمینان سے سفر نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جہالت کا زمانہ تھا، اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اپنے بندوں پر رحم آیا اور اللہ نے چاہا کہ یہ انسان پھر سے انسان بن جائیں، انسانیت کی طرف لوٹ کر آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، انسان کو انسان بنانے کے لیے، تاکہ انسان پھر سے انسان بن جائیں۔ جو انسانیت سے نکل کر جانور بنے ہیں، درندے بنے ہیں، وہ پھر سے دوبارہ انسانیت کی طرف لوٹ کر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، حکومت اس وقت نہیں دی، حکومت بعد میں ملی، جب معاشرہ درست ہوا اور افراد بن گئے، بعد میں حکومت ملی۔ حکومت نہیں دی کہ حکومت کی طاقت سے، حکومت کے قانون سے تم لوگوں کی اصلاح کرو۔ فوج اللہ نے نہیں دی، ورنہ اللہ کے پاس فوج کی کون سی کمی ہے؟ غزوہ بدر میں 3000 فرشتے اللہ بھیج سکتا ہے، 1000 بھیج سکتا ہے، 5000 بھیج سکتا ہے۔ اللہ کے پاس فوج کی کمی نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوج نہیں دی، افرادی قوت نہیں دی، مال و دولت نہیں دی کہ مال تقسیم کر کے لوگوں کی اصلاح کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا کہ آپ قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ اس زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، ایک ہی کتاب پوری دنیا کے اندر موجود تھی، قرآن مجید۔ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں تھی۔ اب تو ہزاروں تفسیریں بھی لکھی گئی ہیں، ہزاروں حدیث کی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اس زمانے میں دو چیزیں تھیں، ایک قرآن تھا اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مقدسہ صحابہ کے سامنے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھتے تھے، آپ کے قول اور فعل کو دیکھتے تھے، آپ کے اخلاق کا مطالعہ کرتے تھے، اور آپ سے قرآن سنتے تھے، اور اسی سے متاثر ہو کر وہ ایمان میں داخل ہو جاتے۔ اسی طرح رفتہ رفتہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ یہ ایک سال میں نہیں، کئی سالوں کے بعد 40 افراد مسلمان بنے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ اور پھر مکہ مکرمہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مکہ میں 13 سال آپ نے گزارے۔ 13 سال کی زندگی میں، 13 سال کے عرصے میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ جب ہجرت کے بعد، ہجرت کے دوسرے سال میں غزوہ بدر کے لیے آپ نکلے، 313 صحابہ آپ کے ساتھ نکلے، اور پیچھے گھروں میں جو عورتیں بچ گئیں، جو بچے یا جو بیمار تھے، معذورین، 300-400 کے قریب ان کی تعداد ہوگی۔ یہی 700-800 افراد تھے، لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ تعداد بڑھتی گئی۔ مدینہ منورہ میں آپ 10 سال رہے، اور فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ پھر فتح مکہ کے 2 سال بعد حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا فرمایا، آپ کے ساتھ 1 لاکھ
24,000 کم و بیش صحابہ کرام تھے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب اس دنیا میں قائم کیا۔ لیکن یہ انقلاب آیا کیسے؟ یہ تبدیلیاں کیسے آئی؟ یہ حالات کیسے بدلے؟ آج اس دور میں جیسے میں نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور سیرت کے جلسے سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور نعرے لگائے جاتے ہیں، اور شور مچایا جاتا ہے، بازاروں کو سجایا جاتا ہے، گھروں پہ چراغاں کیا جاتا ہے میلاد النبی کی خوشی میں، یہاں تک کہ سینما گھروں پر بھی چراغاں کیا جاتا ہے، اور سیرت النبی کے پوسٹر اس پہ لگائے جاتے ہیں، کلبوں پہ بھی سیرت النبی کے اشتہارات لگائے جاتے ہیں۔ نعرے زیادہ ہو گئے، شور مچانا زیادہ ہوا، لیکن پھر بھی آج امن دور دور تک نظر نہیں آتا، آج وہ فتنے ختم نہیں ہو رہے، آج وہ فسادات ختم نہیں ہو رہے، افراد کی اصلاح نہیں ہو رہی، معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ غور سے دیکھیں تو وجہ فقط یہی ہے کہ آج نعرے ہیں، شور ہے، جلوس ہیں، جلسے ہیں، لیکن عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا نہیں گیا۔ صحابہ کرام نے ربیع الاول کے مہینے میں کوئی جلوس نہیں نکالا، کوئی چراغا نہیں کیا، کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی نعرہ نہیں لگایا، لیکن پورے سال کے 360 دنوں میں ہر دن میں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے صبح تک ان کا ہر کام، ان کا ہر فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا تھا۔ گویا کہ وہ سال کے 360 دنوں میں ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مناتے تھے، سیرت کو اپناتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے۔ اگر ایک آدمی بہت سے نعرے لگائے، محبت کے دعوے کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آپ کی ولادت کی خوشی میں جلوس بھی نکالے، چراغاں بھی کرے، سب کچھ کرے، لیکن آپ کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، اس کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی نہیں ہے، جھوٹی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی امت کو تعلیمات دی، صرف زبان سے نہیں۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ انقلاب اس طرح آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ جب نماز کا حکم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی، اور یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب ممبر بنا دیا گیا اور ممبر رکھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امامت اس طریقے پر کی، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز شروع کی، اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے۔ یہ کس وجہ سے؟ تاکہ لوگ آپ کی نماز کا طریقہ دیکھ لیں اور اس کو اپنائیں، جیسے آپ نے نماز پڑھی اسی طرح لوگ نماز پڑھنے والے بنے۔ قیام ممبر پہ کیا، قرات ممبر پہ پڑھی، اور رکوع بھی ممبر پر کیا۔ سجدہ ممبر پر نہیں ہو سکتا، سجدے کے لیے آپ نیچے اترے اور سجدہ زمین پہ کیا۔ پھر دوسری رکعت کے لیے پھر ممبر پر آپ کھڑے ہوئے، اور جب پوری نماز اس طریقے پر پڑھا دی تو پھر اس کے بعد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طرح نماز پڑھو۔ اپنے عمل سے سکھایا، کر کے دکھایا، اس طریقے پر یہ انقلاب آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں حکمران ہیں، بحیثیت حکمران کے،
لیکن حکمران صرف اس طرح نہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر احکامات صادر فرماتے ہیں، جو صحابہ کو حکم دیتے ہیں خود ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ غزوہ خندق میں 10,000 کفار نے مدینہ کا محاصرہ کیا اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 سے 4,000 تک تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ کفار نے سارے قبائل کو جمع کر کے مدینہ پر حملہ کا ارادہ کیا اور ان کی تعداد زیادہ ہے، اب کیا کیا جائے؟ صحابہ سے مشورہ لیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، عرض کیا رسول اللہ ہمارے ملک فارس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب دشمن کسی شہر پہ حملہ کا ارادہ کرتا ہے اس شہر کے آس پاس ہم ایک خندق کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن اس خندق کو پار نہ کر سکے اور شہر کی حفاظت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور آپ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، حکم دے دیا کہ مدینہ منورہ کے 3 اطراف سے باغات ہیں کھجوروں کے اور اس طرف سے دشمن داخل نہیں ہو سکتا، ایک طرف خالی ہے اس طرف سے دشمن داخل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس طرف 3.5 میل لمبی خندق کھودنے کا حکم دے دیا اور اتنی گہری خندق ہو کہ جس میں انسان کھڑا ہو تو وہ نظر نہ آئے، اور اتنی چوڑی خندق کہ اس سے اس پار کوئی نہ جا سکے۔ اب خندق کھودنے کا حکم دے دیا، صحابہ کرام کی جماعتیں مقرر کر دی، ان کے لیے جگہ مختص کر دی اور انہوں نے کھودنا شروع کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران کے، بحیثیت فوج کے سپہ سالار کے، آپ مدینہ کے اندر نہیں رہے، اپنے گھر کے اندر نہیں بیٹھے رہے، آپ بھی ان کے ساتھ گئے اور آپ نے خود بھی کھودنا شروع کر دیا۔ جو حکم دیا اس طرح خود کر کے دکھایا، خود بھی خندق کھودتے رہے۔ ایک صحابی آئے اور بھوک کی شکایت کی، یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے خندق نہیں کھود سکتا، کام نہیں ہو سکتا، اور اپنا کرتا اٹھایا، ایک پتھر پیٹ کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اہل عرب بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے پیٹ کے ساتھ تاکہ کمر سیدھی ہو، پتھر کی وجہ سے تھوڑی سی گرمائش بھی پہنچے گی۔ ایک پتھر باندھا ہوا تھا پیٹ کے ساتھ، بھوک کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، آپ کے کرتے کے ساتھ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، آپ کے پیٹ کے ساتھ کرتے کے نیچے۔ آپ نے بھی بھوک برداشت کی، اسی بھوک کی حالت میں ساتھ خندق کھودنے میں مشغول رہے۔ باوجود اس کے کہ مدینہ منورہ میں جہاد میں غنیمت کا مال ملا، جزیہ کا مال ملا اور کچھ مال و دولت مسلمانوں کے پاس آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال و دولت کے باوجود فقر و فاقہ کو ترجیح دی، فقر و فاقہ والی زندگی کو اختیار کیا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے میں آپ کے گھر میں گیا، میں نے دیکھا کہ آپ گھر میں نہیں تھے، مسجد میں گیا، مسجد میں آپ کروٹیں بدل رہے تھے، کبھی ایک کروٹ پہ کبھی دوسری کروٹ پہ لیٹ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کوئی بیماری ہے آپ کو، کوئی تکلیف ہے کہ آپ کروٹیں بدل رہے ہیں؟ فرمایا نہیں کوئی تکلیف نہیں، بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہا ہوں، بھوک نے بے چین کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی کیا حالت تھی؟ آپ کے 9 گھر تھے، آپ نے بیک وقت 9 ازواج کے ساتھ شادیاں کی، 9 گھر تھے آپ کے، لیکن ان گھروں کی کیا حالت تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم نے ایک چاند دیکھا، دوسرا چاند دیکھا، تیسرا چاند دیکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی بھی گھر کے اندر آگ نہیں جلائی گئی۔ 3 چاند دیکھے تو 3 مہینے گزر گئے، آگ نہیں جلائی گئی۔ کیوں نہیں جلائی گئی؟ اس لیے کہ پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ پوچھا گیا ام المومنین آپ کا گزارا کس پہ ہوتا تھا؟ فرمایا الاسودان،
کھجوریں کھا کر پانی پی لیتے تھے، اسی پر گزارا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ مہمان آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک گھر میں پیغام بھیجا، کھانے کی کوئی چیز ہو تو لے آؤ، دوسرے گھر میں، تیسرے گھر میں، ہر گھر سے یہی پیغام آیا کہ ہمارے ہاں کوئی چیز نہیں کھانے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس مہمان کو لے جائے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ لے گئے مہمان کو، ان کو بھی اپنے گھر کی حالت نہیں معلوم۔ بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے کہا اتنا کھانا ہے کہ بچوں کو کھلا دیں گے اور سو جائیں گے وہ، میں اور آپ بھوکے رہ جائیں گے۔ فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان میں لے کر آیا ہوں، اس لیے بچوں کو بہلا کر سلا دو اور کھانا مہمان کے سامنے رکھو تاکہ وہ کھا لے۔ ادھر صحابی نے یہ عمل کیا، ادھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں سے انفرادیت قائم نہیں کی، جو حکم لوگوں کو دیا اسی کے مطابق خود عمل کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، زمین پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے دسترخوان رکھا ہوا تھا اور آپ انتہائی عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ ایک دیہاتی سامنے سے گزرا جو آداب سے ناواقف تھا، اس نے کہا یأکل کما یأکل العبد، یہ تو غلام کی طرح کھانا کھاتا ہے، بادشاہوں کی طرح کھانا نہیں کھاتا، غلام کی طرح کھانا کھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای عبد اعبد منی، مجھ سے بڑا بندہ کون ہوگا، مجھ سے بڑا اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ کون ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک عورت تھی مدینہ میں، منہ پھٹ قسم کی عورت کہ جس کے دل میں جو بات آتی وہ زبان سے کہہ دیتی۔ وہ وہاں سے گزری، جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، وہ عورت کہنے لگی کہ عجیب نبی ہے، خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ تم بھی کھا لو۔ اس عورت نے کہا نہیں، جو آپ نے لقمہ اپنے ہاتھ میں لیا اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے، وہی لقمہ آپ مجھے کھلا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لقمہ اس عورت کو کھلایا، اور اس لقمے کی برکت یہ تھی کہ اس کے بعد سے وہ عورت سنجیدہ بن گئی اور بڑی سمجھدار بن گئی، اور اس کی جو پرانی عادت تھی بےہودگی والی عادت وہ ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سادگی اپنائی، فقر و فاقہ کو اپنایا، اور جس بات کا حکم صحابہ کو دیا اپنے عمل سے وہ کر کے دکھایا۔ اس طریقے پر ایک عظیم انقلاب قائم ہوا۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی، عرض کیا رسول اللہ بد امنی زیادہ ہے، ہم جزیرت العرب سے باہر امن کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، چور اور ڈاکو ہوتے ہیں، وہ ہمیں لوٹتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عدی لئن طالت بک الحیات لترین الزعینۃ ترتحل من الحیرۃ حتی تطوف بالکعبہ لا تخاف احدا الا اللہ۔ اے عدی ابن حاتم، اگر میرے بعد تم زندہ رہے تم وہ وقت دیکھ لو گے جبکہ یہ دین عراق تک پہنچے گا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عراق تک پہنچیں گی، جبکہ یہ قرآن عراق تک پہنچے گا، تو اس کی برکت سے ایسا امن قائم ہوگا کہ ایک عورت ہیرا جو عراق کا شہر ہے وہاں سے تنے تنہا اونٹ پہ سوار ہو کر آئے گی، کوئی قافلہ ساتھ نہیں ہوگا، مکہ میں پہنچے گی، بیت اللہ شریف کا طواف کر کے واپس بھی چلی جائے گی، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ میں نے وہ وقت دیکھا امن قائم ہوا، جہاں جہاں یہ دین پہنچا وہاں امن قائم ہوا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل ہونے لگا وہاں امن قائم ہوا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پہنچی وہاں امن قائم ہوا۔ اور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ واقعی عراق سے وہ عورت تنے تنہا چل کر آئی، اونٹ پہ سوار ہو کر آئی، مکہ مکرمہ پہنچی، بیت اللہ کا طواف کیا اور واپس چلی گئی۔ کسی کا خوف نہیں تھا راستے میں، نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے۔ ایسا عظیم انقلاب قائم ہوا، ہر ایک کی جان محفوظ، ہر ایک کا مال محفوظ، ہر ایک کی عزت محفوظ۔ حجۃ الوداع کے اندر، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں چونکہ قتل و غارت گری عام تھی اور لوگ قتل کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور اب جب مسلمان ہو چکے وہ پرانے گڑے مردے اب دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور اب اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ جتنے زمانے جاہلیت کے خون تھے وہ سب میں نے اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالے، اب کوئی کسی سے بدلہ نہ لے، اس لیے کہ خون ریزی ہوگی۔ ہاں اس کے بعد جو قتل کرے گا اس سے قصاص لیا جائے گا۔ لیکن یہ اعلان جو فرمایا اپنے آپ کو مستثنی نہیں کیا، فرمایا سب سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں اور اس کو اپنے قدموں کے نیچے رونتا ہوں، ربیعہ بن عبد المطلب کا خون میں معاف کرتا ہوں جو میرے خاندان کا مقتول تھا۔ سب سے پہلے اپنے مقتول کا خون معاف کر دیا، پھر دوسرے مقتولین کا خون معاف کر دیا۔ آج علم موجود ہے، عمل نہیں، سیرت پر کتابیں موجود ہیں لیکن سیرت پہ عمل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے ہو رہے ہیں لیکن آپ کی اطاعت نہیں۔ عدالت کے جج وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں پیغام جاری کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن اپنی عدالتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں انگریز والا قانون جاری ہے، اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ آج حکومت کے ایوانوں میں انگریز والا قانون ہے، حالانکہ حکمران ربیع الاول کے مہینے میں وہ بھی پیغامات جاری کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن ملک کے اندر قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا نافذ نہیں کرتے، قانون انگریزوں والا جاری ہے، عمل نہیں۔ کسی بھی ادارے کے اندر آج بتایا جائے، دکھایا جائے کہ سیرت پر کتنا عمل ہوتا ہے، تو پھر دنیا امن کو ترسے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ بدامنی کیوں نہیں ہوگی؟ فسادات کیوں نہیں ہوں گے؟ جو امن کا پیغام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی نسخہ لے کر آئے امن کے لیے، وہ نسخہ موجود ہے قرآن کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی صورت میں وہ نسخہ موجود ہے، لیکن اس نسخے پر عمل کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں تو امن کہاں سے قائم ہوگا؟ جیسے آج سے 1450 سال پہلے دنیا میں امن قائم ہوا، بدامنی دور ہوئی، فتنے دور ہوئے، فسادات ختم ہوئے، اس کے لیے جو نسخہ تھا اسی نسخے سے آج بھی امن قائم ہوگا۔ حاتم اصم رحمہ اللہ 3 صدی کے بزرگ ہیں، ولی اللہ ہیں، تبع تابعین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں من ادعا ثلاثا بغیر ثلاث فهو کذاب، جو آدمی 3 باتوں کا دعویٰ کرے اور 3 چیزیں اس کے پاس نہ ہو وہ بڑا جھوٹا ہے۔ 3 باتوں کا دعویٰ کرے اور 3 چیزیں اس کے پاس نہ ہو وہ بڑا جھوٹا ہے۔ پہلی بات من ادعا حب اللہ بغیر ورع عن المحارم فهو کذاب، جو دعویٰ کرے اللہ کی محبت کا کہ مجھے تو اللہ سے محبت ہے لیکن اللہ کے محارم سے
جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان سے بچتا نہیں، یہ بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے لیکن اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا نہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ان سے بچتا نہیں، یہ جھوٹا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا من ادعا حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حب الفقراء فهو کذاب، جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن اس کو غریبوں سے محبت نہ ہو، یہ جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی فقرائکم، مجھے تلاش کرو میں تمہیں ملوں گا غریبوں کے پاس، غریبوں کے ساتھ تعلق رکھو، ان کے ساتھ محبت رکھو، وہاں میں تمہیں ملوں گا۔ مطلب یہ کہ وہاں میری محبت اور میری رضا تمہیں مل جائے گی۔ اور تیسری بات من ادعا حب الجنت بغیر انفاق فهو کذاب، جو آدمی جنت کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، وہ بھی جھوٹا ہے۔ دعویٰ جنت کی محبت کا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مال نہیں خرچ کرتا۔ ہاں جہاں شہرت مقصود ہو وہاں خوب خرچ کرتا ہے، جہاں ریاکاری مقصود ہو وہاں خوب خرچ کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ ربیع الاول میں جتنا مال خرچ کیا گیا چراغاں کرنے پر، قمقمے سجانے پر، جھنڈیاں لگانے پر، اس سے کیا مقصود ہے؟ اپنی تنظیم کی شہرت، اپنی پارٹی کا نام زندہ رکھنا، اپنی شہرت کے لوگ مجھے کہیں گے فلاں نے اتنا خرچہ کیا۔ اگر یہی پیسہ جو چراغاں پہ لگایا جاتا ہے، جو جھنڈیوں پہ لگایا جاتا ہے، جو خانہ کعبہ اور روضہ اقدس کی شبیہوں پہ جو لاکھوں روپیہ لگایا جاتا ہے، اگر یہی پیسہ غریبوں پر تقسیم کیا جائے، مصیبت زدہ لوگوں پہ تقسیم کیا جائے، کتنا فائدہ ہوگا؟ خرچ کرنے والے کو بھی فائدہ ہوگا اور اجر و ثواب بھی ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہی ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ۔ بڑا عجیب انعام ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ یہ نہیں کہ تمہاری محبت اللہ کے ساتھ سچی ہو جائے گی، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ محبوب کا محبوب بھی، محبوب کے ساتھ تعلق رکھنے والا بھی محبوب ہوتا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار فما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ کہتا ہے کہ میں لیلا کے گھر کے در و دیوار کے پاس سے گزرتا ہوں، ایک دیوار کو چومتا ہوں، دوسرے دیوار کو چومتا ہوں، دیواروں کی محبت نہیں، اصل محبت لیلا کی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جس چیز کی نسبت ہوگی ہر ایک سے محبت رکھنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی محبت رکھنی پڑے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت رکھنی پڑے گی، آپ کے شہر مدینہ سے بھی محبت رکھنی پڑے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین علماء سے بھی محبت رکھنی پڑے گی جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ بھی محبت رکھنی پڑے گی، تب محبت سچی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور 3 دن ٹھہرے مدینہ منورہ میں، پھر وہاں سے چلے جانے کا ارادہ کیا۔ چونکہ بہت بڑے امام تھے اس لیے لوگ چاہتے تھے کہ یہ مدینہ میں زیادہ عرصہ ٹھہریں، 3 دن ٹھہر کر واپس جانے لگے۔
لوگوں نے اصرار کیا کہ ہم آپ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ ٹھہریں۔ آخر ایک دن اور بڑھایا، پھر جانے لگے، پھر ایک دن اور بڑھایا، 7 دن گزر گئے۔ پھر امام ابو حنیفہ نے جب وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا، لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ ٹھہریں، آپ سے ہم فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ اب میرے اندر ہمت نہیں ہے ٹھہرنے کی۔ لوگ حیران ہوئے کہ مدینہ میں آدمی چلا جائے، وہاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا، اور آدمی چاہتا ہے کہ میں مدینہ میں رہوں، اور یہ اتنے بڑے امام، اور یہ فرماتے ہیں کہ اب مجھ میں ہمت نہیں مدینہ کے اندر رہنے کی۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی، وجہ کیا بتائی؟ فرمایا کہ 7 دن ہو چکے، میں نے کھانے پینے پر بھی پابندی لگائی ہے تاکہ بول اور براز کی ضرورت نہ پڑے، حاجت نہ پڑے، اس لیے کہ مدینہ میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھوں گا، یہ بید بھی ہے، نہ معلوم کہ میں کسی جگہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھوں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک لگا ہو۔ جہاں آپ کا قدم لگا وہاں کیسے بول اور براز کے لیے میں بیٹھ جاؤں؟ اس لیے 7 دن تک تو میں نے ہمت کی، کھائے پیے بغیر گزارا کیا، لیکن اب ہمت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جیسے ادب کیا، جیسے احترام کیا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ہر سنت پہ عمل کیا۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قول یا جس فعل پر دیکھا اس کو اپنایا، اور اگر جان بھی چلی جاتی اس کے خلاف نہ کرتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد کے کناروں پر کھڑے تھے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، جب دین کی بات ہو رہی ہو سب کو بیٹھ کر توجہ سے سننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کناروں پر لوگ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ خطبے کے دوران سنتیں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ جب سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں تو اور کون سا کام کرنا جائز ہوگا خطبے کے دوران؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی مسجد میں پہنچے نہیں تھے، باہر گلی میں جا رہے تھے، مسجد کی طرف آ رہے تھے، دروازے سے باہر ہی بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کو اندر بلایا، وہ اندر آ گئے، خطبہ ہوا، نماز ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ تم باہر کیوں بیٹھ گئے؟ میں نے تو ان لوگوں سے کہا تھا جو مسجد کے اندر کھڑے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے کیا جواب دیا؟ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ میں نے سنا، میرے کانوں میں پڑ گیا اجلسو، بیٹھ جاؤ، میرے قدموں نے حرکت چھوڑ دی، قدم چل نہ سکے، اس لیے وہیں بیٹھا۔ اس کو اطاعت کہتے ہیں، اس کو فرمان برداری کہتے ہیں۔ آج نعرے ہیں، اطاعت نہیں ہے، علم ہے، عمل نہیں ہے، سیرت کے جلسے ہیں لیکن سیرت کو اپنانا نہیں ہے، اور جب تک سیرت کو اپنایا نہیں جائے گا، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ اس ملک کے اندر کیا کہ پوری دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، یہ فتنے دور نہیں ہو سکتے، یہ فسادات دور نہیں ہو سکتے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پشاور تبلیغی مرکز میں دھماکہ ہوا اور اس میں 10 افراد شہید ہوئے اور کئی افراد زخمی ہوئے۔ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اصل میں دین کے دشمن یہود اور نصارہ اور جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں وہ سب اس بات سے مرعوب ہیں، خوف زدہ ہیں کہ یہ دین کی نسبت سے اجتماعات اور یہ مجالس بڑھتی رہتی ہیں، لوگ ان میں کثرت سے آتے ہیں، اس طرح لوگوں کو خوف زدہ کر دیا جائے، مرعوب کر دیا جائے تاکہ لوگ کٹ جائیں، مسجدوں پر حملے کیے جائیں، مسجدوں میں دھماکے کیے جائیں تاکہ مسجدوں سے لوگ کٹ جائیں۔
لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بدامنی سیرت سے ہماری زندگی دور رہنے کی وجہ سے یہ بدامنی ہے، عمومی طور پر سیرت کو اپنایا نہیں جاتا، اور دوسری بات یہ ہے اس میں حکمرانوں کی بھی غفلت ہے۔ اگر اس سے پہلے راولپنڈی میں مدرسہ تعلیم القرآن پر حملہ کرنے والوں کو گرفتار کر کے ان کو سزا دی جاتی، آج یہ واقعہ رونما نہ ہوتا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر مسلمان مر جائیں، اہل سنت والجماعت مسلمان مر جائیں اور وہ قتل کیے جائیں تو حکومت کو کوئی پرواہ نہیں، کہتے ہیں صبر کرو، صبر سے کام لو۔ اور اگر کسی دوسرے مذہب کا کوئی مر جائے، عیسائی مر جائے، چرچ پہ حملہ ہو یا امام بارگاہ پہ حملہ ہو تو سب شور مچانے لگتے ہیں، یہ رواداری کے خلاف ہے اور رواداری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رواداری سکھائی۔ لیکن جب مسجدوں پہ حملے ہوں، تبلیغی مراکز پہ حملے ہوں تو ہمارے حکمران خاموش ہو جاتے ہیں، ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے، اور اس وقت یہ رواداری کا درس دیتے ہیں۔ بہرحال ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اس دھماکے میں پشاور مرکز اس دھماکے میں شہید ہوئے، یا رب العالمین ان کی شہادتوں کو قبول فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرما، ان کے پسماندگان عزیز و اقارب کو اس صدمے پر اجر جزیل اور صبر جمیل عطا فرما، اور ان کی اس عظیم قربانی کو دین کے زندہ ہونے کے لیے ایک ذریعہ کے طور پر قبول فرما۔ اے اللہ اس قربانی کے ذریعے سے پورے دین کو زندہ فرما، اور جتنے زخمی ہیں ان تمام زخمیوں کو یا رب العالمین تندرستی، جلد از جلد تندرستی عطا فرما، اور جتنے بھی ہمارے مراکز دینیہ ہیں اور مدارس ہیں، مکاتب قرآنیہ ہیں، یا رب العالمین ان سب کی حفاظت فرما۔ سبحانک اللہم۔